نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک انتہائی اہم جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔ آپ کے علم ہے کہ ملک پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قرارداد مقاصد یہ بتاتی ہے کہ یہاں قرآن اور سنت سے متصادم قانون سازی نہیں ہو سکتی، لیکن عملاً بہت ساری چیزیں اس کے برعکس ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں توہین رسالت، توہین خدا، توہین صحابہ، توہین اہل بیت، توہین قرآن، اس جیسی بے شمار چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں پہلے تو ہوتی تھی، پہلے زمانوں میں کوئی آدمی کرتا تو وہ پکڑا جاتا۔ اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، اس کی مختلف ویب سائٹس ہیں اور اس پر یہ کام ہوتے ہیں، اور پھر جب ان لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی کمپلین کرتا ہے تو وہ باقاعدہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کو سائبر کرائم FIA کا وہ خصوصی ونگ ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ مختلف شہروں میں کام کیا جاتا ہے۔ جب وہ پکڑتے ہیں ان کا کریٹر کون ہے، کون جو ہے نا وہ اس گروپ میں شامل ہے، کون توہین کر رہا ہے، یہ تمام تر چیزوں تک پہنچ کے پھر وہ ان کے موبائل کو حاصل کرتے ہیں کہ کہیں ان کا موبائل کسی اور نے تو استعمال نہیں کیا، پھر اس کی فرینزک، یہ ساری چیزیں FIA کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کیسز جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں ججوں کے سامنے، تو جج قانون اور آئین کے مطابق 295C اور اس کے علاوہ 295A 298 اس کی مختلف جو ہے نا وہ جزیات، ان کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی سیشن کورٹ، نچلی عدالتیں وہ سزائے موت تک دے دیتی ہیں، اور اوپر کی جو عدالتیں ہائی کورٹ اور اس سے اوپر وہ ان کو ریلیف دیتی ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ وہ کس بنیاد پر دیتی ہے؟ وہ دھونس دھمکی، جج کا اپنی رعونت۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج 11 تاریخ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج صبح کی بات ہے، 10 بجے یعنی ہمارا کیس لگا، اور ہمارا نمبر تھا کیس لگنے کا 11 نمبر، سندھ ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹس محمد اقبال کلہوڑو کی عدالت میں۔ وہاں ہم بھی پہنچے، ہم نے سنا کہ جناب یہ توہین رسالت کا کیسز لگے ہوئے ہیں، تو ہم وہاں جو ہے نا وہ جاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں جج کیا کرتے ہیں۔ تو میں بھی وہاں پہنچا، اور بھی جو ہے نا وہ لوگ حضرات پہنچے ہوئے تھے۔ نہ ہم مدعی کو جانتے، نہ ہم جو ہے نا وہ جس نے یہ توہین کیا ہے اس کو جانتے ہیں۔ ہم تو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس، قرآن مجید فرقان حمید کی جو توہین اور جو سارے کام ہو رہے تھے، اس حوالے سے وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو جیسے کیس لگا تو جج نے وکیلوں سے وکالت نامے لیے، اور اس کے مانکات بعد کہا ان کو چھوڑو، مدعی کو بلاؤ۔ تو مدعی جب آیا تو کہا تمہیں نماز آتی ہے؟ تمہیں کیسے پتا یہ توہین کرتا ہے؟ یعنی جو رعونت کا انداز جج کا تھا، بیچارے وکیل، اور اس سے پہلے جو کیس لگے ہوئے تھے اس میں بھی جج صاحب کی رعونت آسمان کو چھو رہی تھی۔ یعنی آپ جج ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک ہائی کورٹ کے محترم جج ہیں، آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ ہر سائل سے اس کی بات کو سنیں، اور قرآن مجید فرقان حمید تو یہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ لیکن جج صاحب نے محترم ناظرین کیا کیا؟ انہوں نے جب ڈانٹنا شروع کیا، وکلاء تھوڑے سہمے، FIA کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، تو اس وقت میں اٹھ کے آگے گیا، اور میں بھری عدالت میں نے لوگوں کو سائڈ پہ کیا۔ میں نے کہا میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو جج صاحب نے رعونت سے، میں نے اجازت چاہی کہ بھائی میں ایک شہری ہوں، مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، پاکستان کے آئین کو قبول کرتا ہوں، میرا یہ حق ہے، رائٹ ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کر سکوں۔ تو جج صاحب نے جو ہے نا وہ بڑی رعونت سے کہا بیٹھ جائیں، آپ باہر چلے جائیں۔ میں نے کہا جی کیوں باہر چلا جاؤں؟ میں کیا پاکستان کا شہری نہیں ہوں؟ کیا میں یہاں بات نہیں کر سکتا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے، یہ توہین قرآن کا مسئلہ ہے، اس پر ہمیں بات کرنے کا حق ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا وہ، یہ آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ جناب آپ اس سے بات کریں اور کہیں کہ تمہیں نماز آتی ہے؟ پاکستان میں غیر مسلم کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ توہین دیکھتا ہے، صرف نبی علیہ السلام کی نہیں، کسی نبی کی توہین۔ تو اگر کوئی عیسائی
کرسچن آ کے آپ کی عدالت میں جو ہے نا وہ یہ کہے کہ جناب حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی توہین ہوئی ہے علیہ السلام، تو کیا آپ اس سے کہیں گے کہ نماز آتی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بلکہ وہ ان کو تو سارے حقوق حاصل ہیں، تو جب وہ یہ بات کر سکتے ہیں تو ایک مسلمان کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر آپ اس سے جو ہے نا وہ اس پر جرا کر رہے ہیں۔ آپ کیس کے میرٹ پر بات کیجئے۔ آپ سے پہلے جس جج نے گزشتہ جو ہے نا وہ ایک سماعت کے موقع پر مسٹر جسٹس کے آغا، انہوں نے جو بات کی ہے وہ بالکل قانون اور آئین کی بات ہے، اور آپ جس رعونت جس تکبر کے ساتھ بات کر رہے تھے، محترم جج صاحب یہ آپ کا کون سا انداز ہے؟ پھر آپ پولیس والوں کو بلا کے کہتے ہیں جناب ان کو باہر نکالیں، وہ ہمیں کھینچ کے گریبان سے پکڑ کے بازو سے پکڑ کے باہر لے آئے۔ ہماری اس میں کوئی توہین نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں میری کوئی توہین نہیں۔ بڑی عدالت میں تو سینہ تان کے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے حرمت رسول، عزت رسول کے لیے اور ناموس قرآن کے لیے اگر ہمیں کوئی زمین پر بھی گھسیٹے تو ہمیں یہ قبول ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ کرتا دھرتا ادارے اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ یہ سنیں۔ میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے بھی گزارش کروں گا، اور پھر میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس سے متعلقہ جو ادارے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ ججوں کا کون سا انداز ہے؟ آپ 7ویں منزل سے نیچے نہیں اترتے، نیچے والوں کو آپ کیڑا مکوڑا سمجھتے؟ یہ تو اسلام نے نہیں سکھایا۔ اسلام میں تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گواہ پیش کریں۔ ایک عام خاتون کھڑے ہو کر وقت کے قاضی القضاء کو سوال کر سکتی ہے، امیر المومنین کو سوال کر سکتی ہے۔ یہ صرف بتانے کی مثالیں ہیں یا ان پر عمل بھی کرنا ہے کسی نے؟ آپ کی رعونت، آپ کا تکبر، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں جانبدار ہیں جج صاحب، کیونکہ پچھلے کیسز میں بھی آپ نے میرٹ پر نہیں، میرٹ کو روند کر آپ نے ضمانتیں دی ہیں۔ کیوں؟ کون سا طریقہ ہے یہ؟ اگرچہ میری آواز سخت ہو رہی ہے، لیکن محترم ناظرین، ملک پاکستان میں آپ بھی بستے ہیں، ہم بھی بستے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم بات کریں۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اب یہ بات پبلکلی کرنی پڑے گی، اب علماء کو، اب مشائخ کو، اب عامت الناس کو وہاں آنا پڑے گا۔ آج عدالت میں ٹی ایل پی کے کچھ کارکنان موجود تھے، گزشتہ پیشیوں پر اہل سنت و جماعت کے لوگ موجود رہے۔ چونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب کیس لگا ہوا ہے تو ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ ایک مومن وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنے نبی پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح تو غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے پہنچے، اقبال تو اس کے وکیل بنے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے ہیں، بیان کرنے کے لیے ہیں، یا عمل کرنے کے لیے ہیں؟ تو یہ میں ججوں سے کہوں گا کہ اپنی رعونت کو ختم کریں، یہ آپ کا طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ کے یہ رویے قوم کو، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی قانون کو لوگ نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے۔ جب آئین سے کے مطابق عدالتوں میں انصاف کے لیے جایا جائے اور جج رعونت تکبر سے انسانوں کی تذلیل کریں، ایک مسلمان کی تذلیل کریں اور انسانی حقوق کو پاؤں کے نیچے روند ڈالیں، اور پھر یہ تقاضے بھی ان سے کیے جائے کہ جناب یہ اب باغی ہو رہے ہیں، تو پھر لوگ باغی ہوں گے، پھر لوگ ریاست کو نہیں مانیں گے، پھر لوگ عدالتوں کو نہیں مانیں گے، پھر اپنی عدالتیں لگائیں گے، پھر قانون ہاتھ میں لیں گے۔ خدا کا واسطہ ہم آج بھی قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں مت لو، آئین اور قانون کے مطابق آپ جو ہے نا وہ آگے بڑھیں۔ لیکن اگر ججوں کے یہ رویے رہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کا رویہ، یعنی میرے ساتھ جو آج آپ کا رویہ تھا جج صاحب، آپ اگر سنیں میری بات تو دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا آپ نے میرے ساتھ انسانوں والا رویہ اختیار کیا؟ کوئی مسلمانوں والا رویہ آپ نے اختیار کیا؟ تو پھر عام نوجوان اس سے جب آپ بات کریں گے، کہنے کو تو جب ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی، آپ اس سے نماز کا پوچھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بشرہ آدمی تھا، اس کو نماز بھی آتی تھی، اس نے باہر آ کے رو کر یہ بتائی بات۔ تو اس لیے آپ توجہ کریں۔ میں واللہ تعالیٰ باللہ ناظرین آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایف آئی اے کے لوگوں نے وہاں کہا کہ ہم حلفاً یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیس میرٹ پر ہے، لیکن یہ جج جو ہے نا وہ یہ تذلیل کرتے ہیں۔ اب میں ان کے نام نہیں لیتا ایف آئی اے کے لوگوں کے جو وہاں پہ تھے، دو بیچارے تو وردی میں تھے، جو وردی کے بغیر تھے، ان میں سے کسی ایک نے مجھے بتایا۔ تو اس لیے
ہم کرتا دھرتا لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، میری یہ بات جہاں تک پہنچے ان سے یہ بسد ادب گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس طرف توجہ دیں۔ ان جج صاحب سے، مسٹر جسٹس محمد اقبال کلہوڑو صاحب سے، اوپر جو جج صاحبان ہیں وہ اس طرف توجہ کریں، بار کونسل کے حضرات توجہ کریں، ہائی کورٹ بار ہو، سپریم کورٹ بار ہو، اور دیگر جو وکلاء تنظیمیں وہ بھی توجہ کریں کہ ہم یہاں سیاسی جماعتوں کے قائدین کی عزت ہے، اس ملک میں فوج کی عزت ہے، جج کی عزت ہے، وہ توہین عدالت جو ہے نا وہ لگا دیتا ہے، تو کیا اس ملک میں قرآن کی عزت نہیں ہے؟ ناموس مصطفیٰ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا؟ اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ رویے جیسے ستیلی ماں، بلکہ ستیلی ماں تو شاید اچھا رویہ رکھتی ہو، آپ کے رویے اس سے زیادہ تلخ اور انتہائی جو ہے نا وہ غلط ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے ان غلط رویوں کو بدلیے، اپنی تلخیوں میں نرمی لائیے، تاکہ عام آدمی سائل بن کر آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس کی بات سنیں اور میرٹ پر فیصلے کریں۔ یہی ہماری گزارش، اور خاص طور پر توہین رسالت، توہین قرآن، توہین صحابہ و اہل بیت کے جتنے مقدمات ہیں ان میں آپ آن میرٹ فیصلہ کیجئے، یہ ہماری گزارش ہے۔ وگرنہ جب پاکستان میں لوگوں نے اپنے ہاتھ میں قانون لینا شروع کر دیا تو پھر بد امنی ہوگی، پھر دہشت گردی ہوگی، پھر یہ ساری چیزیں، اس کا پوری کی پوری جو وبال ہوگا وہ ججوں کے کاندھوں پر ہوگا۔ تو اگر وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو پھر وہ رعونت سے نیچے نہ اتریں، 7ویں منزل سے نیچے نہ اتریں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان امن و سلامتی کا گہوارہ بنے، یا قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے ہوں، آئین پاکستان کو پیش نظر رکھا جائے، تو پھر پلیز 7ویں منزل سے نیچے اتر کے عام آدمی کی بات کو سنیے، عام آدمی کے سوال کو سن کر اس کے مطابق فیصلے کیجئے۔ آپ قانون کو پیش نظر رکھیں، نہ کہ اپنی عزت نفس کو۔ امید ہے کہ ہماری باتیں آپ پر گراں نہیں گزریں گی، اور کرتا دھرتا لوگ جب ہماری باتیں سنیں گے تو وہ یقیناً اس جانب توجہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے حالات پر اپنا کرم فرمائے۔